الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ اپنی محبت، اپنے مہربانی اور اپنے رحم کی انتہا کر دی ہے۔ آیت کا مطلب سمجھنے سے پہلے اور اللہ کی رحیمی اور اس اللہ کے بندے کے ساتھ مہربانی کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک مثال سے بات سمجھ لیں۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرے، اچھے استاد کا انتخاب کرے، اس کے تعلیمی ساری ضروریات پوری کر دے اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں اس کو پڑھائے، اس کے لیے ٹیویشن کا بندوبست اور انتظام کرے، اور جب رزلٹ اور نتیجہ آئے بچہ فیل ہو تو باپ کو کتنا غصہ آئے گا، باپ کو اس بچے کے اوپر کتنا افسوس ہوگا کہ میں نے اس کے لیے سارے کے سارے انتظامات کر دیے تھے لیکن اس کے باوجود ہی فیل ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے معافی کے سارے انتظامات کر دیے، میرے اور آپ کی کامیابی کے تمام انتظامات اس رب تعالیٰ نے کر دیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کل قیامت کے دن میں اور آپ ناکام لوگوں کے لسٹ میں شامل ہو گئے، ناکام لوگوں کے فہرست میں شامل ہو گئے تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اگر تھوڑے سے جھلک ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ نے پڑھنے کے لیے قرآن جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ پھر عبادت کے لیے ہمیں مسجد جیسی جگہ عطا فرمائی اور حرمین جیسے مکہ اور مدینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ایسی راتیں ہمیں عطا فرمائی جو لیلۃ القدر ہے، جو شب برات ہے، جمعے کی رات ہے۔ ایسے انتہا کر دی ہے اللہ نے اپنی محبت کی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی محبت اور اس کے بخشش کے بہانے دیکھیے کیسے اپنے بندے کے لیے انتظام کرتے ہیں، کیسے اپنے بندے کے لیے بخشش کا بندوبست کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ اللہ کے حضور جائے گا، قیامت کا دن ہوگا تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، باقی سارے کے سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ ایک دوسرا بندہ ہوگا جب اللہ کے دربار میں وہ پہنچے گا تو اس کے نام اعمال میں جب اعمال دیکھے جائیں گے تو اس کے گناہ اور اس کے نیکیاں دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اب اللہ اس کو فرمائیں گے جا بھائی بندہ دیکھ کیا، ایک نیکی بھی اگر تو لے کر آ جائے گا میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔ ابھی بندہ اپنی خوشی میں اس دام میں نکلے گا کہ لوگ ایک نیکی ہے، کون سی مشکل بات ہے، اتنے میرے رشتہ دار ہیں، اتنے میرے دوست ہیں، اتنے میرے تعلق والے ہیں، لیکن جب باہر نکلے گا بڑے بڑے سخیوں کے پاس جائے گا لیکن کوئی بھی اس کو منہ نہیں لگائے گا، ایک بھی نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک بندہ اس کو ملے گا، اس سے پوچھے گا بھئی مسئلہ کیا ہے، وہ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہو گئی ہیں تو ایک نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ بندہ اس کو کہے گا یار میرے پاس ہے ہی ایک یہ تو لے لے، میرا خیر ہے، میں تو ویسے ہی چلا جانا ہے جہنم میں، میری وجہ سے تو جنت میں چلا جائے، تیرے لیے بندوبست ہو جائے، تیرا انتظام ہو جائے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا، نیکی لے کر حاضر ہوگا، اللہ علیم ہے، اللہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود پوچھے گا بندے کہاں سے لے کر آئے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں ایک بندہ مجھے دے گیا، اس نے کہا میرے پاس تھی ایک ہی نیکی۔ اللہ فرمائے گا اس کو بلا کے لے آؤ، جب وہ آ جائے گا تو فرمائے گا تو میرے سے بھی زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو کیسے اللہ نے انتظام کیا، کیسے اللہ نے بندوبست کیا اپنے بندے کے بخشش کے۔ اور پھر اس کو اگر ہم دیکھیں، ایک نیکی ہم کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا،
ایک ہم نیکی کرتے ہیں اللہ اس کو 10 لکھتے ہیں، اور گناہ ایک ہوتا ہے تو گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب بھی اگر روزانہ کی ترتیب سے میں اور آپ دیکھیں، اگر شام کو میرے گناہ زیادہ اور نیکی کم ہے تو پھر مجھے خود ہی افسوس کرنا چاہیے اپنے اوپر، خود ہی مجھے اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ایک نیکی کا اللہ 10 لکھتے ہیں، میں 5 نیکیاں کروں گا 50 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 5 گناہ کروں گا تو 5 ہی گناہ لکھے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی قیامت کے دن اگر میری نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر میرے لیے بدبختی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، رب تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، رمضان کا بخشش کے دن چل رہے ہیں، اللہ کے رحمت کے دن گزر چکے ہیں، معافی مانگی جائے، اللہ کے حضور توبہ طائب ہو جائے بندہ، اور یہ مغفرت کے دن بھی ختم ہونے کو ہے، پھر عتق من النار کے دن شروع ہوئے۔ اس سے پہلے میں اور آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔